اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے اسے مختلف کیفیتوں سے متصف کیا۔ اس نے اسے یکتا نہیں سمجھا۔ جس نے اس کا مثل ٹھہرایا، اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پایا، اور جس نے اسے کسی چیز سے تشبیہ دی، اس نے اس کا قصد نہیں کیا۔ جس نے اسے قابل اشارہ سمجھا اور اپنے تصور کا پابند بنایا، اس نے اس کا رخ نہیں کیا۔ جو اپنی ذات سے پہچانا جائے وہ مخلوق ہوگا، اور جو دوسرے کے سہارے پر قائم ہو وہ علت کا محتاج ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی رہنمائی اپنے بیٹوں اور ساری انسانیت جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو آنے والے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے متصلہ، اپنے سب بھائیوں کو میرے پاس بلاؤ، اور اپنی ماں کی سب بیٹوں کو بھی میرے پاس جمع کرو، کیونکہ کلام مجھے پکارتا ہے اور روح مجھ پر ڈالی جاتی ہے، تاکہ میں تمہیں وہ سب کچھ دکھاؤں جو تم پر اباد تک پہنچے گا۔ اور پھر متصلہ جا کر اپنے سب بھائیوں کو بلا لایا، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس نے جمع کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میرے منہ کی آواز پر دھیان دو، کیونکہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں عزیز کہہ کر پکارتا ہوں، نیکی کو پسند کرتا ہوں، اور نیکی کو پسند کرو اور اس پر چلو، اور دوہرے دل کے ساتھ نیک لوگوں کے نزدیک نہ جاؤ، اور دوہرے دل والوں کے ساتھ نہ ملو، بلکہ میرے بیٹوں نیکی سے چلو، اور یہ آپ کو اچھی راہوں پر رہنمائی کرے گا، اور نیکی آپ کی ساتھی ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں زمین پر ظلم ضرور بڑھے گا، اور زمین پر ایک بڑا عذاب نازل ہوگا جس سے تمام برائی ختم ہو جائے گی، ہاں وہ اپنے جڑوں سے کاٹ دی جائے گی، اور اس کی پوری بنیاد تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر جب برائی زمین پر ختم ہو جائے گی، اور برائی اور ظلم کے تمام کام اور خطا داروں پر غالب ہوں گے، اور پھر برائی، گناہ، کفر اور ہر قسم کے ظلم کے کام بڑھیں گے، اور بے دینی و ناپاکی بڑھ جائے گی، تو ان سب پر آسمان سے ایک بڑا عذاب نازل ہوگا۔ میرے بیٹوں، میری نصیحت کو غور سے سنو، نیکی کی راہوں پر چلو اور ظلم کی راہوں پر مت چلو، کیونکہ وہ سب جو برائی کی راہوں پر چلتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گے۔ تمام بنی آدم میں سے کون ہے جو قدوس کی آواز کو پریشان ہوئے بغیر سنتا ہے، اور کون اس کے خیالات کو سوچ سکتا ہے؟ اور
کون ہے جو آسمان کے سب کاموں کو دیکھ سکتا ہے؟ اور کوئی ایسا ہو جو آسمان کو دیکھ سکے؟ اور کون ہے جو آسمان کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے؟ اور کون ہے کسی روح نفس کو دیکھ سکے اور اس کے بارے میں بتا سکے؟ اور سب آدمیوں میں کون ہے جو جان سکے کہ زمین کی چوڑائی اور لمبائی بتا سکے؟ کس کو ان سب کا پیمانہ دکھایا گیا ہے؟ یا کوئی ہے جو آسمان کی لمبائی اور اس کی چوڑائی کتنی ہے اور اس کی بنیاد کس چیزوں پر ہے اور ستاروں کی تعداد کتنی ہے اور تمام انوار کہاں ٹھہرتے ہیں بتا سکے؟ اور میں تم سب کو کہتا ہوں کہ نیکی سے محبت کرو اور اس پر چلو، کیونکہ نیکی کی راہیں قبول کرنے کے لائق ہیں اور بے دینی کی راہیں اچانک فنا ہو کر مٹ جائیں گی۔ افسوس ان پر جو برائی اور ظلم کی راہ تعمیر کرتے ہیں اور دھوکے دھڑے کی بنیاد کو بناتے ہیں، کیونکہ دھوکے دھڑی کی بنیاد اچانک گر جائے گی اور ان کو سکون نہیں ملے گا۔ جو اپنے گھر گناہ سے بناتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی تمام بنیاد سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ اور جو لوگ عدالت میں سونا اور چاندی حاصل کرتے ہیں وہ اچانک ہلاک ہو جائیں گے۔ اے دولت مندو، تم پر افسوس ہے کہ تم نے اپنی دولت پر بھروسہ کیا۔ تم اپنی دولت سے دور ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے اپنی دولت کے دنوں میں رب العالمین کو یاد نہیں کیا۔ تم نے کفر اور برائی کی ہے اور قتل کے دن اور اندھیرے کے دن اور عظیم فیصلے کے دن کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح اب میں کہتا ہوں اور تجھ پر اعلان کرتا ہوں کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا وہ تجھ کو اکھاڑ پھینکے گا، اور تیرے گرنے پر کسی کو بھی ترس نہیں آئے گا، اور تیرا خالق تیری تباہی پر خوش ہوگا۔ اور ان دنوں نیک لوگ گناہ گاروں اور بے دینوں کے لیے ملامت کی وجہ ہوں گے۔ اے کاش میری آنکھیں پانی کے بادل ہوتی کہ میں تجھ پر روتا اور اپنے آنسو پانی کے بادل کی طرح بہا دیتا، تاکہ میں اپنے دل کی تکلیف سے آرام پا سکوں۔ کس نے تجھے ملامت اور بدکاری کی اجازت دی ہے؟ اے نیک لوگو، گناہ گاروں سے مت ڈرو، کیونکہ پروردگار عالم انہیں پھر سے تمہارے ہاتھ میں کر دے گا، تاکہ تم اپنی خواہشات کے مطابق ان پر فیصلہ کرو۔ اور ان کے تمام جلال اور شان و شوکت کے ساتھ اور شرمندگی اور قتل و غارت اور برائی اور بڑی بے بسی کے ساتھ ان کی روحیں آگ کی بھٹی میں ڈالی جائیں گی اور جلائی جائیں گی۔ اے گناہ گارو، میں نے تم سے قسم کھائی ہے، جیسے پہاڑ غلام نہیں بنتا اور پہاڑی عورت کنیزیں نہیں ہوتیں، گناہ زمین پر نہیں بھیجا گیا بلکہ انسان نے خود ہی اسے پیدا کیا ہے، اور برائی پیدا کرنے والے ایک بڑی لعنت کے ساتھ نیچے گریں گے۔ عورت کو بانجھ پن نہیں دیا گیا بلکہ اپنے ہاتھوں کے کاموں کی وجہ سے
بے اولاد مر جاتی ہے۔ اے گناہ گارو، میں نے تم سے مقدس روح کی قسم کھائی ہے کہ تیرے تمام برے اعمال آسمانوں پر ظاہر ہو جائیں گے اور تیرے ظلم و ستم کا کوئی اعمال پوشیدہ ڈھکا ہوا نہیں ہوگا۔ اور اپنی روح میں نہ سوچو اور نہ اپنے دل میں یہ کہو کہ تم نہیں جانتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہر گناہ ہر روز آسمان پر پروردگار کے آگے لکھا جاتا ہے۔ اب سے تم جانتے ہو کہ تمہارا سارا ظلم جس سے تم ظلم کرتے ہو ہر روز تمہاری عدالت کے دن تک لکھا جاتا ہے۔ اے بے وقوفو، تم پر افسوس، تم اپنی حماقت کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے اور تم عقل مندوں کے خلاف زیادتی کرتے ہو اور سکون تمہارے حصے میں نہیں آئے گا۔ اور اب جان لو کہ کیا تباہی مقرر نہیں اور کیا اس نے اس کے کاموں کی حد کو مقرر نہیں کیا اور اس نے اسے ریت میں قید نہیں کیا اور اس کی ملامت پہ وہ ڈرتا ہے اور سوکھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مچھلیاں اور جو کچھ بھی اس میں ہے مر جاتی ہیں۔ لیکن اے گناہ گارو جو زمین پر ہیں اس سے نہیں ڈرتے۔ کیا اس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس میں ہے نہیں بنایا؟ زمین اور سمندر میں چلنے والی ہر چیز کو کس نے سمجھ اور حکمت دی؟ کیا جہازوں کے ناخدا سمندر سے نہیں ڈرتے؟ پھر بھی جب تم مرتے ہو تو گناہ گار تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے ہم مرتے ہیں اسی طرح نیک بھی مرتے ہیں، اور وہ اپنے اعمال کا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اب سے وہ ہمیشہ کے لیے روشنی نہیں دیکھیں گے۔ میں تم سے کہتا ہوں اے گناہ گارو، کھانے پینے اور لوٹ مار کرنے اور گناہ کرنے اور آدمیوں کو برہنہ کرنے اور دولت کمانے پر راضی ہو۔ کیا تم نے نیک لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان میں مرتے دم تک تندرستی پائی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ فنا ہو جائیں گے جیسے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے بتایا کہ ایک فرشتے کو خدا کے ہاں کافی قدر و منزلت تھی۔ ایک مرتبہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان سے زمین پر بھیج دیا۔ وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا کہ آپ کو خدا کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل ہے، آپ علیہ السلام میرے لیے بارگاہ خداوندی میں شفاعت فرمائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 3 دن تک مسلسل روزے رکھے اور ان کے درمیان افطار نہ کیا۔ پھر چوتھے دن سحر کے وقت آپ علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اب میرے پر آزاد ہو چکے ہیں اور میں دوبارہ پرواز کر سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے احسان کا بدلہ چکاؤں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا اگر یہ بات ہے تو تم مجھے اپنے پروں پر سوار کرو اور آسمانوں پر لے جاؤ۔ وہاں جا کر میں ملک الموت کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی میں اس کو یاد کرتا ہوں تو زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو پروں پر سوار کیا
اور جب آپ علیہ السلام چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان پہنچے تو وہاں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ملک الموت کھڑا تعجب سے اپنا سر ہلا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا، تم سر کیوں ہلا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا، رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان آپ کی روح قبض کروں۔ میں حیران تھا کہ زمین پر رہنے والے شخص کی روح میں یہاں کیسے قبض کروں گا، کیونکہ زمین سے یہ مقام ہزاروں سالوں کے فاصلے پر ہے، لیکن آپ خود بخود یہاں آ ہی گئے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت نے چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان آپ علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اور پھر بعض روایت علماء جریری اور علماء سولفی کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام بحکم خدا دوبارہ زندہ ہوئے اور آپ علیہ السلام دوزخ اور جنت کی سیر کو گئے۔ بس ویورز، ابھی یہ قصہ جاری ہے، دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں اسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مشوین۔